حیدرآباد کی طرف رخ کرو اور دیکھو وہاں پر مائنرٹیز کے ساتھ میں، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا وہاں پر حالات ہیں۔ اگر میں تعلیم کی بات کروں تو تعلیمی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کے خود کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر نرسری سے لے کر کے جی تک، کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک، ہائی اسکول سے لے کر جونیئر کالج تک، جونیئر کالج سے لے کر سینئر کالج، آئی ٹی آئی، انجینئرنگ، ایم بی بی ایس، ڈکن میڈیکل کالج اور اس سے بڑھ کر کئی تعلیمی اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین چلا رہی ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ہندوستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ اکبر الدین اویسی صاحب ایسے لیڈر ہیں جو 50,000 سے زائد غریب مسلم بچوں کو فری میں تعلیم دیتے ہیں، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام پر۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ ہے وہاں پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کانگریسی نے احمد آباد میں کوئی ایسا اسکول کھولا ہے تو لاؤ میرے سامنے بتلاؤ کہ کسی کانگریسی کا، کہ کسی مسلم لیڈر کا ایسا اسکول ہے جہاں پر بچوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، جوتے اور ساکس دیے جاتے ہیں، ان کو کتابیں دی جاتی ہے، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی بلڈنگ ہے اسکول کی عالیشان عمارت ہے۔ احمد آباد میں کوئی ایسی عمارت نہیں ہوگی، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے عمارت کو کیا گیا ہے، اور ان عمارتوں میں، ان اسکولوں میں وہ یتیم یسیر بچے، وہ غریب بچے تعلیم پاتے ہیں۔ ہے ایسا کوئی یہاں پر ماڈل تو بتاؤ یہاں پر کوئی کانگریس کے زر خرید غلاموں نے جو ہم کو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں، تو کانگریس والوں سے پوچھو کہ کوئی ہسپتال یا دواخانہ انہوں نے بنایا ہے جو وہاں پر حیدرآباد میں اویسی صاحب نے اویسی ہاسپٹل بنایا۔ 1200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اسرا دواخانہ ہے، تو 800 بستروں کا 800 بیڈ کا دواخانہ ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر دارالسلام بینک بھی چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجلس اتحاد المسلمین حکومت سے لڑ کر وہاں پر غریب عورتوں، غریب بچوں کے لیے شادی مبارک اسکیم کو وہاں پر لے کر آئی۔ شادی مبارک اسکیم آپ کو پتا ہے، یہاں پر کھڑے ہوئے بوڑھے بزرگوں کو، میری ماں کو، میری بہنوں کو یہ یقیناً پتا ہوگا کہ جب بچی بڑی ہوتی ہے تو دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کو کیا کچھ نہیں لگتا، اس کے لیے ہم رقم جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے جب بچیوں کی شادی کے لیے، غریب بچوں کی شادی کے لیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد میں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے غریب بچوں کی شادی کے لیے شادی اسکیم میں 1 لاکھ روپے کا فنڈ وہاں پر مہیا کروایا۔ آپ بتائیں کہ پانی کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، تعلیمی ادارے ہیں، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر کروا رہی ہے۔ تو کیا ہماری اپنی ذمہ داری، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہ معصوم بچے یہ چل کر پڑھ کر آگے بڑھے؟ کیا ہماری ماں کے خواب نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے سپنے نہیں ہیں؟ کیا ہماری مائیں یا ہمارے بہنیں، ہمارے والدین کیا نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ کر IAS بنے، ڈاکٹر بنے، اچھے ٹیچر بنے، اچھے انجینئر بنے، پڑھ لکھ کر IAS بنے، کلکٹر کی نوکری انہیں ملے؟ یہ کب ہوگا؟ یہ ہمارے خواہش ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صحیح فیصلہ لیں گے۔ یاد رکھو میری مائیں بہنوں، کیونکہ یہاں پر تعداد سب سے زیادہ میری ماؤں کی، میری بہنوں کی ہے، اس لیے آپ تمام سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک سوچ کو بدلو۔ جو بھی لوگ آئے ان سے کھل کر کہو کہ ہم مجلس کا ساتھ دیں گے، اور کس بنیاد پر دیں گے؟ تعلیم کے بنیاد پر دیں گے، کس بنیاد پر دیں گے؟ وکاس کی، ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر دیں گے، کس بنیاد پر دیں گے؟ اسکول اور دواخانوں کی بنیاد پر دیں گے،
کس بنیاد پر دیں گے؟ سڑکوں کی بنیاد پر دیں گے، کس بنیاد پر دیں گے؟ اچھے ہمارے اس علاقے کے اندر اسٹریٹ لائٹ ہو، اس بنیاد پر ہم ووٹ دیں گے۔ اور یہ تمام مسائل تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ متحدہ طور پر کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر ہم مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں۔ ورنہ یاد رکھو، اویسی صاحب اور ان کی پارٹی نے آ کر یہاں پر وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، یہاں پر آئے ہیں تو اویسی صاحب کسی کی جائیداد کے یہاں پر وارث بننے کے لیے، کسی کی جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو اپنا حق دلانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ کہ ہم اپنے حق کو لڑ کر چھین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر 5 برس تک ہم کو انہی مسائل سے جوجھنا ہوگا۔ 5 برسوں تک، کب تک؟ ارے آج تک تو آپ کے سامنے کوئی متبادل نہیں تھا، آج تک تو آپ کے سامنے بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی نا، لیکن آج تو اسد الدین اویسی صاحب خود آپ کے درمیان میں ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں پر آئے ہیں، تو کیا آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مجلس کا ساتھ دیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں؟ یاد کرو دن جو 2002 میں پہلی مرتبہ، 2006 میں دوسری مرتبہ جب آپ کے شہر میں آگزنی ہوئی اور خاص طور سے گجرات میں مسلم کشی ہوئی اور مسلم دشمنوں نے یہاں پر گجرات کے ماحول کو کس طریقے سے تہس نہس کیا تشدد کے نشانے پر۔ کون آیا تھا آپ کے درمیان میں؟ ارے اتنی دور حیدرآباد سے دوڑ کر چل کر یہاں پر آپ کے درمیان میں کوئی آتا ہے تو الحاج اسد الدین اویسی صاحب آئے تھے اور 2002 کے ان فسادات میں آ کر یہاں پر 50 لاکھ کی اس دور میں 50 لاکھ کی دوائیوں کو تقسیم کیا، میڈیکل ایڈ دیا تھا۔ کیا کون سی چیز تھی جو اسد الدین اویسی صاحب کو یہاں تک کھینچ کر لائی؟ یہی ہمارا آپ کا کلمے کا رشتہ تھا۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کو حاصل کریں۔ آپ اپنے حق کو تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں گے۔ ایوان میں آواز کون اٹھاتا ہے؟ 3 طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو آواز کون اٹھاتا ہے پارلیمنٹ میں؟ بابری مسجد کی شہادت پر آواز کس نے اٹھائی؟ اسی گجرات کے فسادات کے موقع پر کس نے کہا کہ آپ ظالم ہیں؟ یہی آپ کے ممرا کی رہنے والی بچی کا انکاؤنٹر ہوا اور اس کو دہشت گردی کا نام ملا تو کون اس کی میت میں گیا تھا اور کون کس نے جا کر اس کے ماں باپ کے آنسو پہنچے تھے؟ اخلاق پہ دادری میں ظلم ہوا تو وہاں پر کون گیا؟ نجیب جس کی والدہ دہلی کی سڑکوں پر روتے بلتے ہوئے پھر رہی تھی، اسے آواز کس نے اٹھائی؟ چاہے طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو یا اناسی کا معاملہ ہو یا ٹرپل طلاق کے علاوہ جو نوجہات کی بات چل رہی ہے، ان سب کے لیے آواز کس نے اٹھائی؟ تو کیا اے میرے پیارے مسلمانوں، کیا ہماری اپنی اخلاق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو شخص ہمارے لیے لڑ رہا ہے آج ہم بھی اس کی طاقت بن کر یہاں پر اس پرچم کو لہرائے اور ایوان بلدیہ کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجے؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی، ورنہ یاد رکھو ایک تاریخ ہر وقت بنتی ہے